ایپیسوڈ 29۔ یہ شہوار سے میری شادی کے قریباً 6 ہفتے بعد کی بات ہے، جب میری ازدواجی زندگی کو پہلا شدید جھٹکا لگا۔ میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا حامد کو ریاضی کا ایک سوال سمجھا رہا تھا، ساتھ ساتھ ہم دونوں اپنے باغ کے آم چوس رہے تھے۔ اچانک ملازمہ اللہ رکھی اوپر آئی اور پریشان لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، چودھری جی، شہوار بی بی آپ کو بتا کر کہیں گئی ہیں؟ نہیں تو؟ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے کیا؟ نہیں جی، میں نے دیکھ لیا ہے۔ میں کھڑا ہو گیا۔ یک نیچے سے دوسرے ملازمہ چیدو کے چلانے کی آواز آئی، چودھری جی دیکھیں، بی بی جی کو کیا ہو گیا ہے؟ میں سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ ایک قدم میں 2 سیڑھیاں طے کرتا میں نیچے پہنچا۔ شہوار ایک پچھلے کمرے میں دری پر بے سود پڑی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، نوکرانیاں اس کے ارد گرد جمع تھیں اور واویلا کر رہی تھیں۔ دیکھو مالک، کیا ہو گیا ہے وہ ٹینو؟ شہوار کی خاص نوکرانی رشیدہ نے کہا۔ وہ زارو قطع رو رہی تھی۔ میں نے شہوار کو دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی، سانسوں کی آمد و رفت محسوس کی۔ غالباً وہ بے ہوش تھی۔ میں نے ملازمہ کو ڈانٹ کر اس کے ارد گرد سے ہٹایا، پھر اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھایا اور کشادہ کمرے میں لے آیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، اس کی ہتھیلیوں کی مالش کرو۔ میں نے 2 ملازموں سے کہا۔ خود میں نے شہوار کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیے اور دستی پنکھے سے ہوا دی۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور وہ کسمسانے لگی۔ میں واپس اس کمرے میں پہنچا جہاں شہوار بے ہوش ملی تھی۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کمرے میں ایک طرف چھوٹی سی پڑیا نظر آئی جس میں کوئی سیاہی مائل شے تھی۔ دراصل یہ افیم کے ٹکڑے تھے۔ ملازمہ اللہ رکھی کے 2 چھوٹے جڑواں بچے تھے، رات کو ری کرتے رہتے تھے۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر عورتیں بچوں کو پرسکون رکھنے کے لیے انہیں تھوڑی سی افیم دے دیتی تھیں۔ اللہ رکھی بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ آج یہ افیم کہیں شہوار کے ہاتھ لگی تھی اور اس نے مقدار کا اندازہ لگائے بغیر کھا لی تھی۔ لیکن سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اسے ایسی کیا شدید پریشانی لاحق ہو گئی تھی؟ ویسے تو میں 2-4 دن سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ چپ ہے اور رات کو بھی دیر تک جاگتی رہتی ہے، مگر اس کی پریشانی اس نوعیت کی ہوگی یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں واپس آیا تو شہوار کی آنکھیں پھر بند تھیں اور وہ بوجھل سانس لے رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی بے ہوشی اب نیند میں بدل رہی ہے۔ نبض بھی ٹھیک ہی تھی، تاہم ظاہری طور پر وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ رشیدہ واویلا کرنے کے انداز میں بولی، مالک جاؤ، کسی ڈاکٹر حکیم کو بلاؤ، اس سے کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، اب یہ ٹھیک ہے، تم لوگ جاؤ، اپنا کام کرو۔ دوسری ملازمہ پیچھے ہٹ گئی مگر رشیدہ کھڑی رہی۔ رشیدہ قلعہ والا کی رہنے والی تھی اور شہوار کے جہیز کے ساتھ ہی یہاں آئی تھی۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، رشیدہ، تم نے سنا نہیں؟ اب یہ ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے۔ رشیدہ نے مجھے قدرے تلخ نظروں سے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، اچھی بھلی تھی وہاں، جب سے یہاں آئی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت چمڑی ہوئی ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے زور سے کہا، کیا بڑبڑ کر رہی ہے؟ کیوں بولتی رہتی ہر وقت؟ کوئی خاص تکلیف ہے تجھے تو مجھے بتا دے۔ میری ڈانٹ پر رشیدہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں مالک جی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ تو کچھ مت کہا کر، بس اپنے کام سے کام رکھا کر، اور اگر تجھے کوئی چیز زیادہ پریشان کرتی ہے تو جا کر کچھ دن کے لیے اپنے گھر سے ہو آ۔ میں نے کہاں جانا ہے مالک، میرا تو گھر اب یہی ہے، آپ کے قدموں میں ہی جینا مرنا ہے۔ اچھا، جا پھر، میں نے کہا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی سی باہر چلی گئی۔ 10-15 منٹ بعد شہوار نے آنکھیں کھول دیں۔ میں نے اسے تھوڑا سا قہوہ پلایا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب بھی غنودگی تھی، تاہم وہ تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ میں نے اسے افیم دکھاتے ہوئے کہا، یہی کھائی تھی نا تم نے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بس تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی تھی، شاید مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے زیادہ کھا لی۔ خالی پیٹ تھا، اس لیے اثر بھی جلدی ہوا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اصل بات چھپا رہی ہے۔ میں اس کی سرخ آنکھوں میں ناراضگی کے آثار بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے شہوار؟ مجھے لگتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو، کوئی چیز ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ نہیں، مجھے یہاں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ سب کچھ ہی تو ہے، ہر طرح کا آرام ہے، نوکر چاکر ہیں، سیر و تفریح ہے، تم ہو۔ میں اس کے لہجے کی تہ میں ہلکی سی تلخی محسوس کر سکتا تھا۔ میں اس کے سرہانے کی طرف بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس سے باتیں کرنے لگا۔ 2 ملازموں نے ہمیں تنہائی دینے کے لیے کمرے کے پردے گرا دیے تھے۔ میں شہوار کی پریشانی کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا۔ میں ایک طویل کوشش کے بعد ہی کامیاب ہو سکا۔ بالآخر شہوار کے دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، خاور، تم حامد کو پڑھانا بند کر دو، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ آخر راجوال میں اور بھی تو لوگ ہیں جو اسے پڑھا سکتے ہیں، اور پھر یہاں پیسے کی کوئی کمی ہے؟ اسے پڑھانے کے لیے شہر سے اچھا ٹیچر بلوایا جا سکتا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر شہوار کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر شکوک کے گہرے سائے تھے۔
میں سمجھ گیا کہ وہ بات تو حامد کی کر رہی ہے، مگر اس کا اصل اشارہ بلقیس کی طرف ہے۔ وہ حامد کے پیچھے بلقیس کو دیکھ رہی تھی اور اس کا ذہن اسے باور کرا رہا تھا کہ حامد کے ساتھ میرا ناتا دراصل بلقیس کے ساتھ ناتا ہے، اور اگر حامد کے ساتھ میرا ملنا جلنا جاری رہا تو پھر ایسے کئی مواقع پیدا ہوں گے جب میں بلقیس سے بھی ملوں گا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے اندیشے غلط ہیں، مگر وہ جو بات کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھی۔ شہوار، وہ صرف اس وجہ سے آ رہا تھا کہ چند روز میں اس کا امتحان ہونے والا ہے، اس کے بعد اس نے کہاں آنا ہے؟ کیا وہ تمہارے بغیر امتحان نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے، چھوڑو اس بات کو، اگر تم نہیں چاہتی تو وہ یہاں نہیں آئے گا، کل سے نہیں آئے گا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولی، میں چاہتی ہوں کہ جب تم گھر آ جاؤ تو میرے سامنے رہو، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہ ہو۔ اگلے روز حامد کے آنے سے پہلے میں نے رونق علی کے ذریعے بیگم جی تک یہ بات پہنچا دی کہ حامد پڑھنے نہ آیا کرے۔ میں نے رونق سے یہ بھی کہا کہ وہ ڈسکے سے حامد کے لیے کسی اچھے ٹیچر کا انتظام کر دے، خاص طور سے ایسا ٹیچر جو ریاضی میں اس کی کمزوری دور کر سکے۔ 3-4 دن بخیریت گزر گئے۔ میں اپنی زمینوں کی حد بندی کرا رہا تھا، کئی جگہ میں نے کاشت بھی شروع کرا دی تھی۔ میں سارا دن خود کو مصروف رکھتا تھا اور یہ مصروفیت میرے حق میں بہتر تھی۔ کچھ ایسی سوچوں سے میرا پیچھا چھوٹا رہتا تھا جنہیں میں ہرگز دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ شام کے وقت حویلی کے مردانے میں روزانہ چودھری عزیز، چودھری نشاط اور دیگر لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی۔ اس میں سارے دن کے معاملوں پر بات کی جاتی اور ارد گرد ہمارے جو 3-4 مخبر موجود تھے ان کی اطلاعات پر غور ہوتا۔ در حقیقت لمبڑوں میں میری شادی نہلے پر دہلا تھی۔ اس شادی سے موکھلوں کی چال کا ایسا زبردست توڑ ہوا تھا کہ وہ ابھی تک ہکا بکا تھے۔ ان کی مخالفانہ سرگرمیاں بھی ایک دم بالکل کمزور پڑ گئی تھیں۔ یہ 5ویں-6ٹھے دن کی بات ہے۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو بیوے پریشان نظر آئیں۔ وہ شہوار کا بے حد خیال رکھتی تھیں۔ انہیں دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کی پریشانی کا تعلق شہوار سے ہے۔ کیا بات ہے بیبے؟ شہوار تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے کمرے میں ہے، رو رہی ہے، جا کے پوچھ اس سے۔ کیا ہوا ہے؟ ہونا کیا ہے، وہی رونا ہے پہلے والا۔ تو نے بلقیس کے بیٹے سے کہا نہیں تھا کہ وہ نہ آیا کرے؟ کہا تو تھا بیبے، کیا وہ پھر آیا تھا؟ وہ اتنی آسانی سے کہاں رکنے والا ہے، کل بھی آیا تھا، کہتا تھا میں نے چاچا سے بات کرنی ہے، ووٹی سے بحثا بحثی کر رہا تھا، میں نے کہہ سن کر واپس بھیج دیا، آج پھر آ گیا، ووٹی سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہہ رہا تھا کہ تمہاری وجہ سے چاچا مجھ سے نہیں ملتا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارا گھر ہے، تم اس کی مالکن بنی ہوئی ہو۔ اس نے زبردستی اندر آنا چاہا، ووٹی نے اسے روکا تو اس نے ووٹی کو دھکا دے دیا۔ ووٹی بھی وٹے باپ کی کڑی ہے، اس میں بھی غصہ ہے، اس نے حامد کو تھپڑ مار دیا۔ کب کی بات ہے یہ؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ابھی تمہارے آنے سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے کی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ معاملہ زیادہ نہ بگڑے، اگر تو کہتا ہے تو میں جا کر بلقیس سے بات کروں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں رونق علی سے بات کرتا ہوں، وہ سنبھال لے گا۔ اچھا، تو ووٹی کے پاس جا، اسے ذرا تسلی دے، وہ تب سے رو رہی ہے۔ میں شہوار کے پاس پہنچا، وہ منہ پر دوپٹہ لیے پڑی تھی، رشیدہ اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے رشیدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر نکل گئی۔ شہوار بھی سوجی سوجی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہوار؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے امی کے پاس چھوڑاؤ، میں یہاں رہ کر ہر روز اپنی بے عزتی نہیں کرا سکتی۔ حوصلہ کرو شہوار، وہ بچہ ہے، اگر وہ بچہ ہے پر میں بچی نہیں ہوں، میں سب جانتی ہوں جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اور جو ہوتا رہا ہے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں یہاں رہوں گی تو میرے منہ سے ایسی ہی باتیں نکلیں گی، تو مہربانی کر کے مجھے کچھ دن کے لیے چھوڑاؤ۔ میں چودھری عزیز سے بات کرتا ہوں، عزیز سمجھا لے گا حامد کو اور بلقیس کے کانوں سے بھی ساری بات گزار دے گا۔ یہاں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے۔ 3 دن پہلے تم نے ان کی خاطر رشیدہ کو برا بھلا کہا ہے، کچھ دن بعد مجھ سے بھی یہی کچھ کرو گے۔ شہوار، خود کو سنبھالو، ابھی تو ہماری زندگی کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی سے ہم اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو آگے کیا بنے گا؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، بڑے نرم لہجے میں اس سے بات کی اور اسے کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ایک ملازم رونق علی کا پیغام لے کر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رونق صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلڈ پریشر والی مشین لے کر پہنچوں۔ میں نے بی پی اپریٹس لیا اور رونق علی کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہ کمرے میں نیم دراز تھا، حقے کی نال حسب معمول اس کے سینے پر دھری تھی۔ ہلکی بارش کے بعد موسم قدرے خوشگوار تھا۔ رونق نے کمرے کی کھڑکیاں کھولی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی شوگر وغیرہ بھی بڑھی ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا رونق بھائی؟ وہی بلڈ پریشر، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ سب میں بلڈ تو ہے ہی نہیں، پھر یہ پریشر کہاں سے آ جاتا ہے؟ بلڈ کیوں نہیں ہے؟ چہرہ تو آپ کا ہر وقت لال رہتا ہے۔ وہ تو پریشر کی وجہ سے رہتا ہے نا، اور یہ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، تمہاری پریشانیوں کی وجہ سے میرا ستیہ ناس ہو رہا ہے، آخر تم یہ سب کچھ کرتے کیوں ہو شیر شاہ؟ پر اب کیا ہوا ہے؟
یہ تمہیں بھی اچھی طرح پتہ ہے، حامد اور تمہاری ووٹی میں تو تکرار ہوئی ہے، ووٹی نے اسے چپیڑ ماری ہے، وہ 3 گھنٹے سے لگاتار رو رہا ہے، بلقیس علیحدہ سے پریشان ہے۔ شہوار بھی رو رہی تھی، اسے تو میں نے سمجھایا بجھایا ہے، آپ حامد اور بلقیس کو سمجھائیں، گھروں میں ایسی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے سمجھایا نہیں انہیں، میرا بلڈ پریشر یوں ہی اتنا ہو گیا ہے، پورا 1 گھنٹہ سر کھپایا میں نے۔ دراصل میں نے اندازہ لگایا کہ حامد نے تمہاری شادی کا کچھ زیادہ ہی اثر لیا ہوا ہے۔ بلقیس نے بتایا کہ وہ ہر وقت اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا رہتا ہے، اسے لگتا ہے شادی کے بعد تم اس سے اور حویلی سے دور ہو گئے ہو، اور وہ اس کا قصوروار شہوار کو سمجھنے لگا ہے۔ بلقیس بھی اسے سمجھاتی ہے، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ جب سے تم نے اسے پڑھانا شڑھانا بند کیا ہے، اس کے دل میں اور گرا پڑ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں اس میں میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور بس اتنا ہے کہ تم نے اسے بہت زیادہ اپنے ساتھ چموڑ رکھا تھا، خاص طور سے جب سے تم جیل سے واپس آئے ہو، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ رہتا تھا، اب اس کو ایک دوری محسوس ہو رہی ہے۔ اچھا تم میرا بلڈ پریشر تو دیکھو، باتوں سے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے بلڈ پریشر چیک کیا، وہ واقعی بڑھا ہوا تھا، 200 سے اوپر جا رہا تھا۔ رونق بھائی، مجھے تو آپ کا چل چلاؤ نظر آ رہا ہے، وہ سفید والی گولی کھائیں جو میں نے آپ کو دی تھی، وہ فوراً کھائیں، جلدی کریں۔ گولی ساتھ والے کمرے میں پڑی تھی۔ رونق علی توند مٹکاتا وہ گولی لینے گیا۔ تیمور مسکراتا وہ اندر آ گیا۔ یار تمہیں پتہ ہے اپنے بلڈ پریشر صاحب کا بلڈ پریشر کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیوں؟ شاید ان کو تھوڑی بہت پریشانی حامد والے معاملے کی بھی ہوگی، پر اصل گل کچھ اور ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کل برسات کا موسم ہے، خون پانی ایک ہوا جاتا ہے، اور جناب بلڈ پریشر یعنی رونق علی صاحب روزانہ 6 دیسی چوچوں کی یخنی پی رہے ہیں، 3 کی دوپہر کو، 3 کی رات کو۔ ایک حکیم صاحب نے یہ نسخہ بتایا ہے، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا ہے کہ 2 مہینے میں یہ خود کو بالکل تازہ دم محسوس کرنے لگیں گے۔ تازہ دم تو جناب تب ہوں گے جب ان میں دم رہے گا، اگر یہ واقعی اسی طرح یخنیاں پیتے رہے تو 1 مہینہ بھی مشکل سے نکالیں گے۔ وہ حکیم کو پرانی دشمنی لے رہا ہوگا، لیکن یہ خود بھی تو اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تیمور نے سرگوشی کی۔ ڈسکے میں جس طوائف کے پاس جایا کرتے تھے اس سے باقاعدہ شادی کا پروگرام بن رہا ہے، مشکل سے 19-20 سال عمر ہے کڑی کی۔ اسی دوران رونق علی گولی لے کر واپس آ گیا۔ میرے سامنے اس نے لسی کے ساتھ گولی کھائی اور 3-4 گز لمبی ڈکار لی۔ میں نے کہا، رونق بھائی اپنی تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے مطابق میں نے آپ کو گرم چیزوں سے پرہیز بتایا تھا۔ وہ پرہیز شرہیز تو ایک دم کر رہا ہوں، اگر کوئی گرم شے کھا بھی لوں تو اوپر سے فوراً کافی ساری گنڈیریاں چوس لیتا ہوں۔ ہاں گنڈیریاں تو آپ کی شوگر کے لیے بھی بہت اچھی ہیں، جس طرح چوچوں کی یخنی بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ ہاں۔ رونق ذرا چونک کر بولا، ویسے یخنی سے مجھے کافی فائدہ ہو رہا ہے، یہ تر گرم ہوتی ہے نا۔ فائدہ تو ظاہر ہے، بلڈ پریشر ماشاءاللہ 250 تک ہونے والا ہے، جو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ یخنی کی طرح 19-20 سال کی لڑکی بھی تر گرم ہوتی ہے، تر گرم بھی کیا ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، 4 ہفتے میں آپ کے سارے دل ادر دور ہو جائیں گے۔ میرے لہجے کی زہرناکی محسوس کر کے رونق علی چونکا۔ میں بڑبڑاتا ہوا واپس آ گیا۔ حامد والے واقعے کا مجھے بہت افسوس تھا، مجھے یہ بھی پتا تھا کہ بلقیس کے دل پر کیا گزری ہوگی، اس کا غمزدہ چہرہ میرے تصور میں تھا۔ پھر انہی دنوں ایک اور واقعہ ہوا۔ میں اپنے 5-6 ساتھیوں کے ہمراہ شام کے بعد مچھلی فارم کی طرف گشت لگانے گیا۔ واپسی پر باغ والے ڈیرے جانے کا ارادہ تھا، لیکن جب میری گھوڑی ڈیرے کے پاس پہنچی تو باہر 2-4 تانگے کھڑے نظر آئے اور اندر سے ناچ گانے کی صدائیں سنائی دیں۔ یقیناً چودھری نشاط اور رونق علی وغیرہ نے محفل جمائی ہوئی تھی۔ میں اب چونکہ ایسی محفلوں میں بالکل شریک نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں گاؤں کی طرف چل دیا، اور میرا ایسا کرنا ہی اچھا ہوا۔ ابھی میں اپنی حویلی سے تھوڑی ہی دور تھا کہ بڑے مالی کا بیٹا گلزار بھاگا ہوا آیا اور بولا، چودھری جی اچھا ہوا آپ آ گئے، اندر آپ کی بڑی ضرورت ہے جی، چھوٹے مالک حامد کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کو سانس نہیں آ رہا۔ ارے میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں تیزی سے بڑی حویلی کی طرف بڑھا، لیکن 2 قدم چل کر رک گیا۔ میں نے خود سے اور شہوار سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے گلزار سے کہا، تم تیمور صاحب کو دیکھو، وہ تھان کی طرف ہوں گے، ان کو اندر لے جاؤ، اور منشی منظور کہاں ہیں؟ اتنے میں منشی بھی تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے دور سے ہی مجھے اشارہ کیا، خاور پتر جلدی آ۔ میں چند لمحے تذبذب میں کھڑا رہا، پھر گلزار اور منشی کے ساتھ حویلی میں چلا گیا۔ حامد کی طبیعت واقعی خراب تھی، وہ بہت کھینچ کر سانس لے رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ بے حد بے قرار تھا۔ ایسا عموماً نمونیا یا خناق وغیرہ میں ہوتا ہے۔ کیا ایسا پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ میں نے بلقیس سے پوچھا۔ ہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ ہوا ہے، حکیم جی نے بتایا ہے، خناق کی شکایت ہے۔ ان تکلیفوں کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ مجھے بھی تھی۔ یہ خناقی کی شکایت تھی، اس میں گلا بند ہو جاتا ہے اور سانس کے ساتھ ایک طرح کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس وکس کا تھوڑا سا مرہم موجود تھا، میں نے یہ مرہم منگوایا اور حامد کے سینے اور گلے وغیرہ پر ملا۔
اس کی سانس قدرے بہتر ہوئی تو ہم نے فوراً اسے گاڑی میں ڈالا اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر ڈس کے لے آئے۔ یہاں ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوا دی اور اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ وہ ایک دم پرسکون ہو کر سو گیا۔ بچے عام طور پر بد پرہیزی کر لیتے ہیں۔ حامد نے بھی کھٹیاں توڑ کر کھائی تھی اور بیمار ہوا تھا۔ اسے تیز بخار نے جکڑ لیا تھا اور سینے میں درد ہونے لگا تھا۔ اسے ڈس کے لے جانے اور لانے کی ذمہ داری نصر اللہ نے اٹھا لی۔ میں پہلے دن کے بعد دوبارہ حویلی میں نہیں گیا اور نہ ہی حامد سے ملا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شہوار میرے حویلی میں داخل ہونے اور بلقیس کے ساتھ ڈس کے جانے پر اعتراض کرے گی، مگر اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور بات نہیں چھڑی، بلکہ وہ ایک دو دفعہ اپنے طور پر حامد کی بیمار پرسی کے لیے بھی گئی۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مجھے اور بلقیس کو ایک ساتھ دیکھ کر اس کے دل پر بوجھ پڑتا ہے، بلکہ کسی وقت تو محسوس ہوتا تھا کہ میرے منہ سے اسے بلقیس کا نام سننا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایک شام میں استبل میں ایک بیمار گھوڑے کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے تاجو نظر آئی۔ اس نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا اور کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ وہ شاید مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ چلی کے اونچے کھیتوں میں ایک کیکر کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ کیا بات ہے تاجو؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، حامد آپ کو بہت یاد کرتا ہے جی، وہ بیمار بھی ہے، کل بھی وہ آپ سے ملنے کی بڑی ضد کرا تھا، بیگم جی نے اسے جھڑکیاں دیں، وہ رونے لگا، بیگم جی بھی روتی رہیں۔ اب وہ کیسا ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے جی، بیگم جی نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ کسی طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کر اس سے مل جائیں، اگر آپ کی ووٹی جی بھی ساتھ آ جائیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، میری طرف سے حامد کو پیار دینا۔ رات کو میں دیر تک سوچتا رہا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں حویلی جاتا اور شہوار رونا دھونا شروع نہ کر دیتی۔ یہ بھی مشکل تھا کہ وہ میرے ساتھ حویلی چلی جاتی۔ وہ اس معاملے میں دن بدن نازک مزاج ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے روز بارش ہو رہی تھی۔ قلعہ والا سے شہوار کی کچھ سہیلیاں رات رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ وہ ان کی خاطر تواضع اور باتوں میں مگن تھی۔ دیہات میں برسات کی ایسی شاموں میں میٹھے پوڑے بنائے جاتے ہیں، پکوڑے تلے جاتے ہیں اور حلوہ وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں بھی ان پکوانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بار بار شہوار کی سہیلیوں کے قہقہے گونجتے تھے۔ میں خاموشی سے نکل آیا۔ بارش سے بچنے کے لیے میں نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میں حویلی جا پہنچا۔ اندر کمرے میں حامد خاموش لیٹا ہوا تھا۔ بلقیس اس کے پاس بیٹھی پنکھا جھل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر حامد کھل اٹھا۔ میں نے پلنگ پر بیٹھ کر اسے گلے سے لگایا۔ وہ بولا، مجھے آپ پر بڑا غصہ ہے چاچو، آپ نے اس دن کے بعد میرا پتہ ہی نہیں لیا۔ تمہارا پتہ تو میں ہر وقت رکھتا ہوں، بس یہاں نہیں آ سکا۔ مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں آتے، آپ اس سے ڈرتے ہیں، اس نے آپ کو تالے میں رکھا ہوا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے حامد، وہ بڑی ہیں تمہاری، ان کا نام تمیز سے لو، نہیں تو میں بات نہیں کروں گی تم سے۔ بلقیس نے اسے ڈانٹا۔ تو پھر وہ آنے کیوں نہیں دیتی؟ نہ چاچو میرے ساتھ شکار پر جاتے ہیں، نہ مجھے پڑھاتے ہیں اور نہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ دیکھو یہ سب کچھ وقتی ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے حامد کو پچکارا۔ حامد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کرو چاچو، آپ مجھ سے ملنے آیا کرو گے۔ اس کا ہاتھ بخار میں تپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گا۔ نہیں، مجھ سے وعدہ کرو۔ اس کا گرم ہاتھ بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ چاچی سے لڑو گے نہیں، بلکہ اس سے دوستی کرو گے۔ حامد نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اس کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ بامر مجبوری ایسا کر رہا ہے۔ اگلے 10-15 روز میں مجھے مزید 2 دفعہ اسی طرح خاموشی سے حامد کے پاس جانا پڑا۔ میں وہاں زیادہ دیر بیٹھتا بھی نہیں تھا، بس 10 منٹ میں واپس آ جاتا تھا۔ بلقیس سے بھی بس واجبی سی بات ہوتی تھی۔ دونوں مرتبہ حویلی میں جاتے ہوئے میں نے احتیاط رکھی کہ ملازمہ فیروزہ حویلی میں موجود نہ ہو۔ وہ چودھری عزیز کی چہیتی ملازمہ تھی اور ایسی باتوں کی ٹو رکھتی تھی جن سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ بے شک زمینوں کی رجسٹریاں میرے ہاتھ آ جانے کے بعد چودھری کی سرگرمیاں مان پڑ گئی تھیں اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہتر تھا، تاہم میں اس کی طرف سے بالکل بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جب تیسری بار حامد کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو شام کا وقت تھا۔ شہوار سے پہر کو سوئی تھی اور ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ میں حامد کے کمرے میں پہنچا۔ یہ برسات کا ایک گرم دن تھا، ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ حامد رنگین پلنگ پر سو رہا تھا۔ بلقیس اس کے سراہنے بیٹھی کروشیا کر رہی تھی۔ تاجو ایک بڑے دستی پنکھے سے ماں بیٹے کو ہوا دے رہی تھی۔ میں آیا تو تاجو سلام کر کے باہر چلی گئی۔ اس کی جگہ بلقیس ایک چھوٹے سے پنکھے سے حامد کو ہوا دینے لگی۔ میں نے موڑے پر بیٹھ کر حامد کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، وہ تیزی سے تندرست ہو رہا تھا۔ اچھا، میں پھر آؤں گا، ابھی تو یہ سو رہا ہے۔ بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھنے لگا تو بلقیس بولی۔ میں اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ وہ ہولے سے بولی، میرا خیال ہے اب یہ ٹھیک ہے، اب تم نہ آنا، مجھے ہر وقت شہوار کی طرف سے فکر لگی رہتی ہے، اسے معلوم ہو گیا تو خامخواہ پریشان ہوگی۔ جس نے پریشان ہونا ہو وہ پریشانی کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہر طرف سے آنکھیں بند کر لوں۔ کچھ بھی ہے خاور، تمہیں اس کا بہت دھیان رکھنا چاہیے، وہ دل کی بری نہیں ہے،
بلکہ اچھی ہے. ہر بیوی کی طرح وہ بھی یہی چاہتی کہ تمہاری ساری توجہ اس کی طرف ہو، خاص طور سے ایسے وقت میں جب شادی کو ابھی چند ہی ماہ ہوئے ہیں. جو کچھ میرے بس میں ہے وہ کر تو رہا ہوں، جو بس میں نہیں ہے وہ کیسے کروں؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں اور حامد کو بھلا نہیں سکتا. میرا اب نام مت لو خاور، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمیشہ کے لیے. اس نے آہنی لہجے میں کہا. میرے لیے ختم نہیں ہوا. میرا اب نام مت لو خاور، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہمیشہ کے لیے. اس نے آہنی لہجے میں کہا. میرے لیے ختم نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے. اگر میں زیادہ تنگ ہوا تو چپ چاپ کسی طرف نکل جاؤں گا، کسی کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا. میرے لہجے کی تہ میں آتشی آنسو تھے. وہ میرے لب و لہجے کو محسوس کر کے ایک دم دھیمی پڑ گئی. دیکھو خاور، جو کچھ بھی ہے ہمارے دلوں میں ہے اور اس کو دلوں میں ہی رہنا چاہیے. محبت ایسے بھی تو ہوتی ہے. میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، لیکن میں مانگ رہی ہوں. میں چاہتی ہوں تم اپنا سارا پیار شہوار کو دو. اس کو اتنا خوش رکھو کہ اس کے دل میں جو شبہ ہیں وہ سب دور ہو جائیں، وہ ساری پرانی باتیں بھول جائے. جب وہ خوش ہوگی تو میں بھی خوش ہوں گی. اچانک شام کی نیم تاریکی میں ایک سایہ سے کھڑکی کے سامنے لہرا گیا. اس طرف بلقیس کی پشت تھی. وہ دیکھ نہیں سکی تھی لیکن میں نے دیکھ لیا تھا. میں تیزی سے اٹھ کر راہداری کی طرف گیا. میں نے کسی کو راہداری کے موڑ پر اوجھل ہوتے دیکھا. مجھے نیلے لباس کی جھلک بھی نظر آئی. میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. شہوار نے بھی آج نیلے کپڑے پہن رکھے تھے. کیا ہوا خاور؟ بلقیس نے کمرے کے دروازے میں آ کر پوچھا. مجھے لگتا ہے کوئی پیچھے والی کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہا تھا. اچھا اب تم جاؤ، اندھیرا ہو رہا ہے. بیبے اور عارفہ کو میرا سلام کہنا. میں نے اس بات میں سر ہلایا اور حویلی کے بغلی دروازے سے باہر نکل آیا.